وہ یا میں؟ ہاتھ میں زہر کی بوتل لیے اپنی سرخ آنکھوں سے آنسو بہائے وہ لڑکی دھیمی سی آواز میں سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی، مگر اسے یہ علم ہی کہاں تھا کہ سامنے کھڑے وجود کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں اس کی۔ میں نے پوچھا، وہ یا میں؟ سر جھکائے وہ اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے اس کے اختیار میں نہیں اس لڑکی کی زندگی بچانا۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، وہ یا پھر میں؟ بکھرے بال، چہرے پہ مایوسی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ چہرہ رونے سے سرخ ہو چکا تھا، حالت نڈھال تھی، وجود جیسے زندہ لاش ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے صرف تم سے پیار کیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ مانا کہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا، مگر دل میں صرف تم رہو گی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، مگر میں زندگی میں تمہیں جگہ نہیں دے سکتا۔ کافی دیر کے بعد اس ظالم نے کچھ بولا تھا، مگر بولا بھی ایسا کہ اس کے یہ الفاظ سامنے کھڑے بے جان وجود پر قہر بن کر ٹوٹے تھے۔ نہیں، ایسا مت کہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری آہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جب تمہیں میری قدر پتہ چلے تو میں تمہیں کبھی مل نہ پاؤں۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے آخری الفاظ نظر انداز کرتا پلٹ چکا تھا۔ وقت وہیں تھم گیا، وہ اسے ادھورا کر کے جا چکا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، اسے تھوڑا بھی رحم نہ آیا اس عشق میں پاگل لڑکی پر، جبکہ اس نے خود ہی تو پاگل کیا تھا اسے اپنے عشق میں۔ میں نے تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا اور تم نے کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دیا، ادھورا کر دیا مجھے۔ اپنے بے جان وجود کے ساتھ کھڑا رہنا اس کے لیے اب مشکل ہو چکا تھا۔ گرنے کے جیسے انداز میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بے بس نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے زہر کی بوتل زمین پر گر کر ٹوٹ چکی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے، جو اس کی خوبصورت آنکھوں کو اور بھی زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ کاش وہ ظالم اس کی آنکھوں میں صرف ایک بار دیکھ لیتا تو شاید وہ اسے کبھی یوں توڑ کر نہ جاتا۔ میں نے عشق کیا تھا تم سے، مگر تم نے بدلے میں مجھے ہمیشہ صرف درد دیے۔ مگر یاد رکھنا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہارے پاس محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر تم ترسو گے میرے لیے۔ یاد رکھنا، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب تم مجھ سے ملنے کو آؤ گے، مگر تمہیں میری قبر بھی نہیں ملے گی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ میں تم سے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ تم مجھے کبھی ڈھونڈ بھی نہیں پاؤ گے۔ محبت کی قدر کیا ہوتی ہے یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ اس کی سرخ آنکھیں جو کہ اب سوج چکی تھیں، وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر تم اتنی آسانی سے کسی اور کے ہو جاؤ گے، کبھی نہیں۔ میری بد دعا ہے کہ تم پل پر تڑپو گے، مگر تمہیں کبھی بھی سکون نصیب نہ ہو، جیسے تم نے میری زندگی ویران کی ہے۔ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی بھی ویران ہو جائے، تقدیر تمہارے ساتھ وہی کھیل کھیلے جو تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ چلا تو گیا تھا وہ شخص یہ سوچ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر اس بات سے دونوں ہی انجان تھے کہ آنے والا وقت ایک بار پھر ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ ابے او، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ رک، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ منہ نہ تیرا توڑ دیا تو کہنا۔ وہ گہری نیند میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جیسے کسی کی سچ مچ میں مٹائی کر رہی ہو۔ پورا کمرہ اے سی کی ٹھنڈک میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو کسی لاپرواہ لڑکے کا کمرہ لگ رہا تھا۔ ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ دیوار پر جگہ جگہ باکسرز اور مونسٹرز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا خوفناک ثابت ہو رہا تھا کہ اگر کوئی دل کا مریض 5 منٹ بھی یہاں رک جائے تو وحشت سے ہی مر جائے۔ بھاگ کدھر رہا ہے سالے، رک! ابھی نیند میں وہ کسی کی ہڈیاں توڑ رہی تھی کہ صباحت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یونی کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ لڑکی اب تک سو رہی ہے۔ اف، کیا حالت بنائی ہوئی ہے کمرے کی! کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ میں منہ توڑ دوں گی تیرا، سمجھا؟ آنکھیں نیچے کر۔ جبکہ وہ پھر بڑبڑانے لگی۔ صباحت بیگم نے افسوس کرتے ہوئے ایک نظر انابیہ پر ڈالی، کھینچ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور کھڑکی سے پردے ہٹائے، جس کے ڈلے رہنے سے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ بیا اٹھو، اور کتنا سونا باقی رہ گیا؟ یونی کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی اٹھو۔ اوف امی جی! کیا اب میں اتنے مشکلوں سے وہ کمینہ میرے ہاتھ آیا تھا، بس اس کا منہ توڑنے ہی والی تھی میں۔ آنکھوں پر روشنی پڑنے کی وجہ سے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ سنہرے بال، سرخ و شاداب رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، نازک سے ہونٹ۔ نائٹ سوٹ میں وہ سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھی۔
بس بھی کرو بیا، اور کتنی بار بتاؤں کہ لڑکی ہو تم، لڑکا نہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو مارنے دھاڑنے میں لگی رہتی ہو۔ ہاں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بابا جان کا تو میں شیر بیٹا ہوں نا۔ ایک اسٹائل سے اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ یک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، اچھا بس بس زیادہ شیرنی نہ بنو، اور یونی کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، تمہارے بابا ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صباحت بیگم بنا کچھ سنے اپنی بات مکمل کر کے کمرے پر ایک افسوس نظر ڈال کر واپس جا چکی تھیں۔ موبائل کدھر گیا میرا؟ پورے بیڈ پر تلاش کرنے کے بعد نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں سے موبائل تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ موبائل سکرین پر ہانی کے میسج اور مس کالز لگی ہوئی تھیں، جنہیں اگنور کر کے وہ ٹائم دیکھنے لگی۔ ہائے 8:30 ہو گئے، کہا بھی تھا جلدی اٹھا دینا، مگر نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں میری تو۔ خود ہی بک بک کرتی وہ بھاگ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر ایک نظر رنگ ہوتے موبائل پر پڑی، 4G کی سپیڈ میں ریڈی ہو کر نیچے بھاگی۔ بابا جان آئی ایم سوری، آج پھر ایک پنگا ہو گیا، مجھے جانا پڑ رہا ہے، ملتے ہیں شام میں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، لو یو۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار وہ سیدھا باہر اپنی گاڑی کے پاس جاتے ہوئے مشکل سے یہ الفاظ ادا کر گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی مین گیٹ سے باہر نکال کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آج پھر میرا شیر بیٹا کسی کی مرمت کرنے چلا ہے، دیکھ رہی ہو صباحت بیگم، ہماری شیرنی اکیلی سب پر بھاری ہے۔ صفدر حمدانی صاحب اپنی شیرنی پر فخر کرتے ہوئے انداز میں بولے، ہاں ہاں دیکھ ہی رہی ہوں، 20 سالوں سے بہت سر چڑھا لیا آپ نے اس کو، نہ جانے آج کس کی شامت آئی ہوگی۔ صباحت بیگم کی بات پر حمدانی صاحب مسکرائے تھے، رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا، ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا۔ وائن کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ ہر بار کی طرح آج بھی اس کی یادوں کے نشے میں چور تھا۔ آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا، کس طرح میں تم سے بے وفا ہو گیا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے وہ باہر ہوتی برسات کو دیکھ رہا تھا، جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ اس کے زخموں پر گر کر انہیں پھر سے تازہ کر رہا ہو۔ انصاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اتنا ہی کر دو کرم۔ وائن کے گلاس کو لبوں پر لگائے پل بھر میں گلاس خالی کر گیا تھا، جبکہ اب بھی اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا وہ اب بھی مجھ سے؟ مگر اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکا تھا۔ گاڑی آگ سی رفتار سے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوئی ہی تھی کہ لیجنڈ گروپ والوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، ہماری شیرنی آ گئی۔ درمیانہ قد، جس پر بلیک جینز، گھٹنوں تک آتی وائٹ شرٹ، ہاتھ میں بیش قیمتی گھڑی، انگلیوں میں مخصوص قسم کی انگوٹھیاں، جبکہ بال آزاد تھے، برانڈڈ جوگرز پہنے ایک سٹائل سے وہ کار سے باہر نکلی۔ شاید ہی کسی نے نظر ہٹائی ہوگی اس ظالمہ پر سے۔ ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگی، اور کہیں وہ دیکھتی بھی کیوں، جب اس کا شکار سامنے ہی کھڑا ڈھیٹوں کی طرح اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سائڈ پر پڑی بینچ پر سے ہاکی اٹھا کر مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے وہ آگ بھری نظروں سے آگے بڑھی، اور بنا کچھ کہے ہاکی سامنے والے کے سر پر دے مارا، جبکہ یہ عمل اس نے ایک سیکنڈ میں کوئی 5-6 بار تو کیا ہی ہوگا۔ مارو شیرنی اور مارو اسے، یہ لوفر ہے ہی اسی لائق۔ بیچارہ پہلی ہاکی کھا کر ہی زمین پر گر چکا تھا۔ پلے گراؤنڈ میں تقریباً 100 سے زائد اسٹوڈنٹس موجود یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ لیجنڈز گروپ نے پھر سے شور مچانا شروع کیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سہم سی گئی تھی، کیوں بے لڑکی کو چھیڑ رہا تھا سالے، وہ بھی میرے گروپ کی لڑکی کو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی ہاں؟ گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیے وہ دھاڑنے کے انداز میں بولی، نہیں مطلب ہمت کیسے ہوئی تیری؟ تیرے باپ کی یونیورسٹی ہے یہ جو ابا بنا پھرتا ہے تو؟ تیرے باپ کی ہوتی تب بھی بیا ہمدانی کے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں چلتا یہاں، سمجھا کیا؟ ابھی یہی سین چل رہا تھا کہ ڈیول گروپ کا ایک ممبر یہ سب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر انابیہ ہمدانی سے مخاطب ہوا، ایکسکیوز می مس بیا ہمدانی، بیچ میں بولنے کا نہیں۔ بیا نے پیچھے دیکھے بنا جواب دیا، ہے لیسن بیا ہمدانی، جس گروپ کے بندے کا آپ یہ حال کر چکی ہیں، کیا آپ کو پتہ بھی ہے اس گروپ کا لیڈر کون ہے؟ نہیں پتہ، اور جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ پیچھے مڑ کر لاپرواہ انداز میں جواب ادا کیا، جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ کون ہے، اگر آپ جانتی ہوتی تو حد سے تجاوز نہ کرتی۔ وہ لڑکا ایک قدم قریب آیا، مطلب اب تم بتاؤ گے بیا ہمدانی کو حد؟ ہو کون تم؟ اس کی تو جیسے کسی نے شان میں گستاخی ہی کر دی ہو۔ میں ڈیول گروپ کے لیڈر کا بیسٹ فرینڈ زین احمد ہوں۔ میڈم آپ نے میرے سامنے تو اس لہجے میں بات کر لی،
مگر ہمارے ڈیول کے سامنے تمیز سے پیش آنا، وہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ وہ ایک قدم اور قریب آ کر دھیمی سی آواز میں بولا، او مائی گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی 5 روپے کی دھمکی سے۔ منہ ہاتھ پر رکھ کر معصوم سی شکل بنائے وہ اس وقت کوئی ننھے بچوں کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ بیا بس کر بہت ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس کے بیچ سے بمشکل نکل کر ہانیہ بیا کے پاس آئی۔ کیوں جاؤں میں کہیں؟ بیا نے ہانیہ کو گھور کر دیکھا۔ بیا سمجھا کر چل یہاں سے، آلریڈی ایک لیکچر مس ہو چکا ہے، ہمارا دوسرا بھی لیکچر مس ہو گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میری بھی واٹ لگ جائے گی۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے ہانیہ بیا کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی، جبکہ ہانیہ کے آنکھیں دکھانے والے انداز پر زین نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ چل رہے ہیں یار، رکنا۔ اور تم مسٹر زین احمد، یہ مت سمجھو کہ ڈر گئی میں، نہ تم سے نہ تمہارے اس ڈیول سے ڈرتی ہوں میں، سمجھے؟ جاتے جاتے وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے انداز میں بولی۔ ایک نظر زین پر ڈال کر بیا کا ہاتھ پکڑ کر وہ جلدی سے پلے گراؤنڈ سے چلی گئی۔ 145، 146، 147، 148، 149، 150۔ وجود پسینے سے پورا شرابور ہو چکا تھا۔ نیلے رنگ کا شورٹ جس کے ساتھ کالے رنگ کی بنیان نما شرٹ، ساتھ ہی گلے میں پہنا ایک مخصوص لاکٹ جو اس وقت باہر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ چوڑا سینہ، اسٹرانگ مسلز، سلکی بال، گرے آنکھیں، سرخ ہونٹ، ہلکی سی شیو، اس کے حسن میں شاید ہی کوئی کمی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے بڑے سے باغ نما لان میں موجود پش اپس میں مصروف تھا۔ اچانک فون رنگ ہونے لگا جو سامنے کرسیوں کے بیچ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ایک سٹائل میں وہ یکدم سیدھا کھڑا ہوا اور ٹیبل کے پاس کرسی پر جا بیٹھا۔ ٹیبل پر پڑے ٹاول اٹھا کر گردن صاف کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس ابھی لبوں پر لگایا ہی تھا کہ سکرین پر میسیجز نمایاں ہوا۔ آئی برو کا زاویہ بنا کر وہ سوالیہ نظروں سے موبائل اٹھاتا کچھ سوچنے میں مصروف تھا، تبھی ملازمہ کی آواز سے موبائل سے نظر ہٹا گیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر وہ پھر سے موبائل سکرین پر دیکھتا ہے۔ نظریں جھکائے ملازمہ اشارہ ملتے ہی واپس بڑے ہال کے اندر چلی گئی۔ ہاؤ، بس یہ الفاظ ادا کرتا وہ ہاتھ میں موبائل اٹھائے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہے تمہارے چھوٹے صاحب، آئے کیوں نہیں اب تک؟ نورین بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہاتھ میں چھری لیے بریڈ پر بٹر لگا رہی تھیں۔ ملازمہ سے اپنے لاڈلے کا پوچھنے لگیں۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے ناشتے کا بتا دیا تھا، مگر چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، شاید چینج کرنے کے لیے گیا ہوگا۔ خیر تم جاؤ اب۔ ہاتھ میں مختلف رنگوں کے نگینوں کی انگوٹھیاں، سرخ و سفید وجود پر ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی، جبکہ بالوں کا بڑی تہذیب سے جوڑا باندھ رکھا تھا۔ نورین بیگم اب پہلے سے تھوڑی کمزور ہو گئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سیدھا نورین بیگم کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ کیسا رہا تمہارا ورلڈ ٹور؟ نورین بیگم نے بریڈ سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں سر ہلا کر وہ بریک فاسٹ میں مصروف ہو گیا۔ کل صبح ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پورے 2 مہینے بعد پاکستان آیا تھا۔ کیا کہیں جا رہے ہو آج؟ جی، تم بھی اس کی طرح ہی ہو گئے ہو جو بالکل وقت نہیں دیتے اپنی ماں کو۔ پہلے تو چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی تمہارا، اب آئے بھی ہو تو پھر سے وہی مصروفیات۔ یہ کہہ کر نورین بیگم نے افسوس بھرے انداز میں کہا، I have done okay mom, I'm going to uni, bye, see you۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ایک نظر نورین بیگم پر ڈال کر وہ اپنا بیگ اٹھائے ہال سے باہر آ گیا۔ ویسے تو یہ ایک گھر تھا، مگر اتنا عالی شان انداز میں تعمیر کیا گیا تھا جیسے کوئی محل ہو۔ یہاں کی ہر چیز بیش قیمتی لگتی تھی۔ وہ باہر کھڑی اپنی ٹویوٹا کرولا میں بیٹھ کر سیدھا یونی کے راستے نکل گیا، جبکہ ہال کے دروازے میں کھڑی نورین بیگم افسوس نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں ڈر تھا ایک بار پھر وہ اکیلی نہ پڑ جائیں۔ ماضی کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی بنا آواز کے۔ شاید انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، انہی کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں۔ فل سپیڈ میں وہ گاڑی کو اڑانے والے انداز میں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوا۔ وہ پورے 1 مہینے کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی کار کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کی نظریں کب سے منتظر ہوں۔ وائٹ جوگرز پہنے وہ اپنی ٹویوٹا کرولا سے باہر نکلا۔ بلیک کلر کی ہڈی، بلیک ہی جینز، آنکھوں پر بلیک گلاسز، گلے میں اس کا وہی مخصوص لاکٹ، ہاتھ میں واچ۔ اس وقت وہ کسی فلم کا ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ او مائی گاڈ،
وہاں کھڑی تقریباً ساری لڑکیوں نے ہی ایک آواز ہو کر بولا، وہ تھا ہی ایسا، کوئی لڑکی اسے دیکھے تو دیکھتی ہی رہے۔ نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ جب سے اس نے یونی جوائن کی تھی، یونیورسٹی کے باقی لڑکوں کی تو جیسے ویلیو ہی کم ہو گئی تھی، بس ہر ایک کی زبان پر اس ڈیول کا نام ہوتا تھا، اس لیے کافی لڑکے اس سے جیلسی فیل کرتے تھے۔ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا قدم اٹھا کر سیدھا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ او واو، دیکھو تو ذرا آج کون آیا ہے، زین احمد نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سب چھوڑ اور بتا کون ہے وہ جس نے میرے نام سے امپریس ہونے کی بجائے تجھے وارن کیا ہے؟ زین سے الگ ہوتے ہی اس نے یہ سوال کیا۔ ارے نہ سلام نہ دعا، بندہ حال ہی پوچھ لیتا ہے، زین نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ زین بتاؤ کون ہے وہ سالہ؟ وہ چہرے پر سخت تاثرات لایا۔ ایک منٹ، وہ سالہ نہیں بلکہ سالی ہے، وہ بھی میری۔ زین نے لفظ سالہ سن کر بمشکل ہنسی دبائی۔ واٹ؟ آخر کیسے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیسے؟ سامنے کھڑے وجود کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ یار ہمارا آج لیکچر تھا جو مس ہو گیا، اور وہ وہیں پر موجود ہوگی، شاید اب تک تو لیکچر ختم ہو چکا ہوگا، زین نے اپنی واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیا وہ میرے بارے میں نہیں جانتی جو اس نے ایسا کیا؟ آج پہلی بار کسی لڑکی نے ایسی حرکت کی ہے، اور یہی آخری بھی ہوگی۔ وہ اپنا بیگ بینچ پر رکھ کر کلاس سے باہر نکلتے سیدھا لیکچر روم میں جانے لگا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے گیا، مگر سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے جا چکے تھے۔ جبکہ زین کی نظر زمین پر گئی۔ یہ بریسلٹ تو ہاں، زین کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ سامنے کھڑا وجود سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید کینٹین گئی ہوگی وہ لڑکی، زین نے بات گھمانے والے انداز میں کہا، اور دونوں کینٹین کی طرف چلے گئے۔ ہانیہ اور بیا کے کلاس میں آتے ہی لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک لیکچر چلتا رہا، اور لیکچر کے ختم ہوتے ہی اب وہ دونوں کینٹین میں موجود تھیں۔ یار کیا مطلب؟ پہلے تو خود ہی میسج کر کے بتاتی ہے کہ یار مسئلہ ہو گیا ہے، اب جلدی آ جا۔ اب جب میں آ ہی گئی تھی تو روکا کیوں مجھے؟ ٹھیک سے کٹ تو لگانے دیتی اس چھچورے لڑکے کی۔ بیا بس کرو، تمہیں نہیں پتا ان کے گروپ کا۔ لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ اگر ان کا گروپ لیڈر یہاں موجود ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہونا تھا تمہارا۔ ڈر گئی؟ مطلب تو ڈر گئی اس چوزے کی سستی دھمکیوں سے؟ اس کا بھی منہ لال کر دیتی میں اگر تو بیچ میں نہ آتی تو۔ بیا نے ہانیہ کو آنکھیں دکھائیں۔ کیوں؟ اس بیچارے کا کیوں کرتی؟ بیا نے ہانی کو پھر سے آنکھیں دکھائیں۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو سمجھا رہا تھا یار، اور تجھے پتا بھی ہے نا کہ میں ان لڑائی جھگڑوں سے دور رہتی ہوں، تو پلیز اب یہ گنڈا گردیاں چھوڑ دے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ہانی کو سامنے سے زین احمد آتا نظر آیا، مگر ساتھ میں کوئی اور بھی تھا۔ ابھی میں ڈرتی نہیں اس زین اور اس ڈیول کے بچے سے، سمجھی نا؟ اگر وہ میرے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو بھی اس کے منہ پر یہ سب کہوں گی اسے میں۔ بیا نے ایک سٹائل سے یہ بات کہی تھی، جبکہ اس بات سے انجان تھی کہ جس کی وہ عزت افزائی کر رہی ہے وہ اس وقت اس کے پیچھے کھڑا سب سن چکا ہے۔ ہانیہ اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ او ریلی؟ پیچھے سے آتی روبدار آواز سن کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آئی ایم امپریسڈ، ایک خوبرو نوجوان اس کے سامنے کھڑا طنزیہ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بیا اس کے اس انداز سے سمجھ گئی تھی کہ یہی ڈیول ہے، مگر پوچھنا فرض سمجھا۔ آپ کون؟ مائی سیلف ارحم عباس خان، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مگر تھوڑا کنفیوز تھا کہ پہلی بار کوئی لڑکی ارحم کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کیسے امپریس نہیں ہوئی، جبکہ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ لڑکی اس کی شخصیت سے متاثر تو ہوئی مگر وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارحم نے پہلے مکمل اس کا جائزہ لیا۔ اس نے واقعی لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جبکہ بیا کی نظر ارحم کے لاکٹ پر تھی۔ تو تم ہو ڈیول؟ آئیبرو کا زاویہ بنا کر وہ ارحم عباس سے کہنے لگی۔ جی ہاں مس انابیہ صفدر حمدانی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ منہ لال کر دو گی میرا، رائٹ؟ سر تا پیر تک بیا کو دیکھتے ہوئے وہ ایک سٹائل سے بولا۔ جی بالکل صحیح سنا تم نے، جا کر سمجھاؤ اپنے دوست کو ورنہ سچ مچ تمہارا منہ لال کر دوں گی میں، سمجھے؟ تپنے والے انداز میں بول کر وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے جانے لگی، جبکہ ہانیہ اور زین کھڑے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہے لسن انابیہ صفدر حمدانی، ارحم نے فوراً سے بیا کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔
اور سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ او ہیلو مسٹر، ہاتھ چھوڑو میرا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ٹچ کرنے کی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بدتمیز لڑکی کو ہاتھ لگانے کا۔ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، میرے پاس کمی نہیں لڑکیوں کی، اور آئندہ میرے گروپ کے کسی بھی بندے کو اف بھی کہا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ الفاظ ارحم نے بیا کے 2 قدم قریب جا کر ادا کیے تھے۔ اسے بیا کے الفاظ کچھ عجیب لگے، کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جو صرف ہاتھ پکڑنے پر اتنا کچھ کہہ گئی، ورنہ تو لڑکیاں موقع تلاش کرتی تھیں کہ ارحم عباس انہیں ایک بار سمائل پاس کر دے۔ بات سنو مسٹر، حد میں رہو اپنی، اور میرا بھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسوں پہ مروں۔ مائی فٹ، اور اس بدتمیز والے الفاظ کا بدلہ میں بعد میں لوں گی۔ ارحم کے لاکٹ پر ایک نظر ڈال کر وہ ایک بار پھر سے ارحم کی عزت افزائی کر کے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے اس شخص کی حرکت پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، مگر شاید یہ وقت اسے مناسب نہیں لگا۔ جبکہ ارحم کو کچھ بولنے کا موقع نہ ملا تو وہ بھی وہاں سے اپنی کلاس میں چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہانیہ اور زین وہاں اکیلے کھڑے تھے۔ جیسے ہی ہانیہ جانے لگی زین نے واسطہ روک لیا۔ اب وہ ہانیہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ مس ہانیہ، آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، سوچا آپ کو دے دوں۔ ایک تو معصوم سا چہرہ، ہلکی سی شیو، ترتیب سے بنایا گیا ہیئر سٹائل، اور پھر چہرے پہ بکھری مسکراہٹ۔ ہانیہ کا دل تو جیسے بند ہی ہونے لگا تھا۔ اس کا اتنے پاس آ کر سرگوشی نما انداز میں یہ کہنا کہ کیسی امانت؟ اس نے ہمت جمع کر کے بس یہ مختصر الفاظ ادا کیے۔ پہلے زین کا دل کیا اس کا بریسلٹ اسے دے دے، پھر سوچا کہ شاید یہی ایک واحد چیز ہے جس کے بہانے ہانیہ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا بریسلٹ لیکچر روم سے ملا تھا، مگر وہ میں نے کہاں رکھا تھا یاد نہیں، بٹ ڈونٹ وری، میں جلد لوٹا دوں گا۔ بریسلٹ کا سن کر تو اس کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیکھا، ایک ہاتھ میں واچ تھی جبکہ دوسرا خالی تھا۔ او مائی گاڈ! زین کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ ایک بریسلٹ کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے۔ مس ہانیہ، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، میں ڈھونڈ کر واپس دے دوں گا۔ اگر نہ ملا تو سیم اس جیسا آرڈر پر بنوا کر لا دوں گا، آئی پرومس۔ ہانیہ کو تھوڑا گلٹی فیل ہوا اپنا ایسا ریئیکٹ کرنا، مگر اب وہ زین کو کیسے بتاتی کہ اس بریسلٹ میں تو جان ہے اس کی۔ اگر زین نے اس بریسلٹ پر ذرا بھی غور کیا تو ہانیہ کیا کہتی، اس کو وہ کیسے سامنا کرتی اس کا؟ بس یہی بات کھائی جا رہی تھی اس بیچاری کو۔ نہیں نہیں نہیں، دوسرا نہیں پلیز، آپ وہی واپس کر دیں مجھے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ ایسے تو میری بھی امانت آپ کے پاس ہے اور بہت امپورٹنٹ، مگر میں تو پریشان نہیں ہو رہا، اور میں نے وہ چیز مانگی بھی نہیں آپ سے۔ زین نے اس پاگل کیوٹ سی چشمش، جو ٹینشن میں بالکل چشمش چوزی لگ رہی تھی، اس کی باتوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائی، جبکہ ایک لمحے کے لیے ہانیہ اس کی حسین مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ زین 2 قدم اور آگے بڑھا، جبکہ اب وہ دیوار سے لگ گئی تھی۔ مطلب میرا دل جو آپ کے پاس رہ گیا ہے، مگر میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ اسے آزاد کریں۔ وہ یہ کہتا ایک بار پھر سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے پیچھے پلٹ کر کلاس روم کے راستے پر چلا گیا۔ ہانیہ کو تو دل بند ہی ہو گیا تھا، مگر زین کے جانے کے بعد اس کے الفاظ یاد کر کے وہ مسکرائی تھی۔ اگر اس کی یہ مسکراہٹ زین دیکھ لیتا تو شاید دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کی طرف کھڑا گہری سوچوں میں گم تھا، جبکہ وائن کا گلاس ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ فون ایک بار پھر رنگ ہوا۔ نام دیکھ کر اس نے موبائل شٹ ڈاؤن کر دیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ سب سے۔ سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ اسے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب روم کسی نے نوک کیا۔ آ جاؤ۔ آواز دھیمی مگر روب دار تھی۔ اندر آنے والے شخص نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کہا، سر وہ 5 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ ہاتھ سے وائن کا گلاس زمین پر جا گرا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامنے کھڑے شخص کا گریبان پکڑے اس نے چیخ کر کہا تھا، اور اب وہ اسے دھکا دے کر باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ٹیبل کے پاس آیا۔ وہ شخص باہر جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ ابھی بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ ٹیبل سے وائن کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائے، پل بھر میں آدھی سے زیادہ پی چکا تھا۔
کیسے جیوں گا کیسے؟ بتا دے مجھ کو تیرے بنا۔ ٹیبل پر پڑی وائن کے گلاس اور بوتلوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا چکا تھا۔ ہمت دیکھی تھی تو نے اس لڑکی کی؟ کس طرح بھرم سے کہہ کر گئی تھی کہ مجھ پر مرنے والوں میں سے نہیں۔ زین جو کہ ہانیہ کے بریسلٹ کو لے کر سوچوں میں گم تھا، ارحم کی آواز پر چونکا۔ یار جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ واقعی میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو لڑکیاں لڑکوں پر مرتی ہیں۔ وہ تو خود لڑکوں کی طرح رہتی ہے، وہ کیا مرے گی کسی لڑکے پر؟ زین نے جلدی سے بریسلٹ جیب میں رکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ارحم اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ او واقعی تو نے بھی اندازہ لگایا ہے، ورنہ میں تو سمجھا تیرا سارا فوکس چشمے والی پر تھا۔ ارحم نے زین کی چوڑی پکڑی۔ ارے کون چشمے والی؟ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ زین نے منہ چھپانے والے انداز میں کہا۔ بس کر دے بیٹا، بچپن سے جانتا ہوں تجھے میں، اور وہی چشمے والی جس کا بریسلٹ تو جیب میں لے کر گھوم رہا ہے نشانی کے طور پر، ارحم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ بس پڑ گئی نظر، چل گیا پتہ، زین نے منہ بنایا۔ ہاں 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 اچھا اور بتا بات کہاں تک پہنچی؟ ارحم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ابھی کہاں یار، وہ تو اتنا شرماتی ہے، کیسے بات آگے بڑھے گی یار؟ زین نے مایوس کن انداز میں کہا۔ چل کوئی نہ، تو کوشش کر، اگر تجھے دیکھ کر ہنسی تو سمجھ جا پھنسی۔ نہیں یار ارحم، اتنا آسان نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ خود بھی بات کرے اور سوچے میرے بارے میں جیسے میں سوچتا ہوں۔ اچھا نا، سوچ لے گی تو دل تو جیت لے اس کا پہلے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بیٹری جس کی بیا نے کٹ لگائی تھی کلاس روم میں آیا۔ ارحم بھائی آپ آ گئے، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ اپنے سوجے ہوئے گال جس کو بیا نے ہاکی سے لال کر دیا تھا کو ہاتھ میں لیے معصوم سی شکل بنا کر وہ کہنے لگا۔ تو شکل گم کر اپنی بے شرم کہیں کہ ایک لڑکی سے کٹ گیا، نام خراب کر دیا گروپ کا۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہا۔ بھائی آپ اسے لڑکی کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ تو گینگسٹرز کی سربراہ لگ رہی تھی، قسم سے بہت مارا۔ تجھ سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، جا یہاں سے، شاباش، ارحم نے نظر انداز کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ بیٹری جواب سنتے ہی فوراً سے پہلے کلاس روم سے باہر چلا گیا تھا۔ یار چل میں جا رہا ہوں، اب شام میں ملیں گے۔ تو آ رہا ہے نا آج کلب؟ ارحم نے اپنا بیگ ہینگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤں گا، ویسے بھی جب تو ٹور پر گیا تھا تب سے اب تک میں بھی کلب نہیں گیا، زین نے بوریت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے پھر میں نکل رہا ہوں، اوکے بائے۔ بنا جواب سنے وہ جا چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی زین پھر سے بریسلٹ کے بارے میں سوچوں میں پڑ گیا۔ ہانیہ نے بیا کو ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر کینٹین سے نکلنے کے بعد وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ کہاں گئی یہ پاگل لڑکی؟ پہلے تو بنا بتائے کبھی غائب نہیں ہوئی، کال کرتی ہوں اسے۔ بیا اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ بیا کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ بیا نے روڈ کے سائڈ پہ گاڑی روکی، میسج ٹائپ کیا اور موبائل سیٹ پر پھینک کر واپس گاڑی چلانے میں مصروف ہو گئی۔ یار مجھے بہت ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، فری ہو کر بات کروں گی، بائے، ٹیک کیئر۔ او ہو، ایک تو اس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا؟ ہانیہ بیا کو لے کر سوچوں میں گم تھی جب اچانک سے اسے بریسلٹ والی بات یاد آئی۔ یا اللہ جی، پلیز 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 زین کی نظروں سے بچا لینا پلیز، ورنہ میں کیا کہوں گی انہیں۔ اللہ جی پلیز میرا بریسلٹ مجھے واپس مل جائے کسی بھی طرح سے، زین بنا غور کیے مجھے واپس دے دیں پلیز، آمین۔ حسب عادت وہ چشمہ ٹھیک کرتی ہوئی گھر کے لیے نکل گئی۔ صباحت بیگم نے آج اتنے عرصے بعد ڈرتے ڈرتے نمبر ڈائل کیا۔ 5ویں مرتبہ بھی جب کال ریسیو نہ ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ دعا کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ کرتی بھی کیا، آخر ماں تھی وہ۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنے کچھ پرسنل کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی گھر کے اندر پارک کرتے ہی ہال میں آیا اور کمرے میں جانے کے لیے ابھی سیڑھیاں عبور کرنے ہی لگا تھا کہ نظر نورین بیگم کے کمرے پر پڑی۔ موم کیا میں اندر آ جاؤں؟ نورین بیگم بیڈ پر بیٹھے کوئی تصویر سینے سے لگائے رونے میں مصروف تھیں۔ ارحم کی آواز پر چونکی، تصویر کو پرے رکھ کر جواب دیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ موم آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارحم ان کے برابر آ بیٹھا تھا۔ نورین بیگم کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بتاؤ آ گئے یونیورسٹی سے؟ ارحم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ او نو موم، آپ کو تو بخار ہے، رکے میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ نورین بیگم کے لاکھ منع کرنے پر بھی ارحم نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا۔ پریشان مت ہوں، بس تھوڑا سا فیور ہے، کچھ میڈیسن لکھ دی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بس آرام کی ضرورت ہے۔
یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ ارحم نے ملازمہ سے کہہ کر نورین بیگم کے لیے کھانا بنوایا اور کھانے سے فارغ ہو کر نورین بیگم کو دوائی دی۔ ان کے سوتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے جب اسے یاد آیا کہ اسے آج کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد کلب جانا ہے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ چلا گیا۔ ارے بھائی، اتنا سناٹا کیوں ہے گھر میں آج؟ ہمدانی صاحب آج 5 بجے ہی آفس سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تھے۔ جب سے وہ یونی سے آئی تھی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ صباحت بیگمہ ہمدانی صاحب کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر آ گئیں، کیونکہ آج آپ کی لاڈلی کا موڈ آف ہے۔ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہے تب سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا اب تک۔ صباحت بیگم نے پانی کا گلاس ہمدانی صاحب کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ہیں؟ ارے بھائی کیوں، کیا ہوا ہے؟ میری شیرنی کو اچانک سے ہمدانی صاحب کی آواز سن کر بیا بھی باہر آ گئی۔ کچھ نہیں بابا، بس دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا، نارمل سے لہجے میں اس نے جواب دیا، جبکہ صباحت بیگم اور ہمدانی صاحب کو بیا ان کی والی بیا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا میرا بچہ، چلو پھر آج ہم سب ڈنر باہر کرتے ہیں، اوکے؟ تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ ہمدانی صاحب نے پیار سے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اوکے بابا، آپ لوگ ریڈی ہو جائیں تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں ہانیہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ بنا بتائے یونی سے آئی تھی، میں وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ دھیمے سے لہجے میں اس نے کہا، تو ایک کام کرو نا، ہانیہ کو بھی ساتھ لے لو، ویسے بھی وہ بیچاری اکیلے کہیں نہیں جاتی، اس بہانے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ صباحت بیگم نے بیا کو مشورہ دینے والے انداز میں کہا، اوکے موم، میں اسے پک کر لیتی ہوں پھر، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زین جب سے یونی سے آیا تھا اپنا کمرہ لاک کیے بیڈ پر لیٹا ہوا صرف ایک ہی سوچوں میں گم تھا۔ آخر کیا ہے اس بریسلٹ میں ایسا کہ تم اتنی پریشان تھی ہانیہ؟ بریسلٹ ہاتھ میں لیے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ یہ بریسلٹ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا، یہ ایسا بریسلٹ تھا کہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ خاص نگوں سے تیار کردہ یہ بریسلٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے سائڈ پر ایک چھوٹا سا ہول تھا جس کو اگر احتیاط سے دبایا جائے تو اندر کا حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ بس زین کی نظر اس ہول پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیکرٹ ٹائپ بریسلٹ ہے؟ جیسے ہی زین نے اس ہول کو پش کیا وہ پیچھے کا حصہ بآسانی کھل گیا۔ اندر کا حصہ باہر سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اندر سونے سے بنے ہوئے الفابیٹ لگے ہوئے تھے، ایچ اور زیڈ۔ واٹ؟ یہ کیا؟ ایچ لو زیڈ؟ زین تو جیسے شاکڈ ہی ہو گیا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ہانیہ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور لڑکیوں میں اس کی صرف ایک ہی دوست ہے، وہ بھی انابیہ۔ تو یہ زیڈ کون ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ان لیٹرز کو دیکھ کر سوچنے کی کوشش میں لگا تھا۔ ہانیہ اب تک سنگل ہے، نہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ، نہ اس کا کوئی منگیتر۔ تو مطلب یہ زیڈ کہیں میں تو نہیں؟ بے ساختہ زین کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ جب بھی تم اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے نہ پتہ چل جائے، مطلب میری چشمش چوزی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زین کے لیے یہ لمحہ سب سے حسین تھا۔ وہ دل سے بہت خوش تھا۔ وہ ہانیہ کے قریب آنا چاہتا تھا مگر کبھی کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ جس کو وہ رات بھر سوچتا رہتا ہے وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بس اب انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے، اب تم سے ملنا پڑے گا میری چشمش چوزی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ کیا بیا کو بتا دوں بریسلٹ کے بارے میں؟ نہیں، پھر وہ بھی یہی سوال کرے گی کہ آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس بریسلٹ میں؟ وہ مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اور اگر زین کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں، پلیز پلیز پلیز، اللہ تعالیٰ جی نہیں، اس بار بچا لیں، ہانیہ خود سے ہی بولے جا رہی تھی جب فون رنگ کیا۔ بیا کی کال؟ ہانی سن، جلدی سے ریڈی ہو جا، میں بس 20 منٹ میں پک کرنے آ رہی ہوں تجھے، اوکے؟ بیا نے اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اوف اللہ، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ ہانی نے خود کلامی کرتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جب اسے زین کا میسج آیا۔ اپنے دوستوں کو بائے کرتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کلب کے راستے چلا گیا۔ گاڑی کلب کے سامنے رکی تھی۔ سامنے ہی زین کھڑا ارحم کا ویٹ کر رہا تھا۔ یار کدھر رہ گیا تھا تو؟ زین نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑا لیٹ ہو گیا،
وائٹ ٹی شرٹ، بلیک شورٹ، گلے میں وہی مخصوص لاکٹ، ہاتھ میں بینڈز، وائٹ جوگرز پہنے ایک خاص سٹائل سے وہ گاڑی سے نکلا اور ٹشن سے چلتا ہوا کلب کے اندر چلا گیا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد ارحم آج کلب گیا تھا۔ کلب کے سبھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ کر راستہ دے رہے تھے۔ وہ زین کے ساتھ سیدھا سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ جگہ شہر کے سب سے اندرونی علاقے میں بنائی گئی تھی۔ یہاں صرف امیر گھروں کے لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ یہ کلب کافی بڑا بنایا گیا تھا۔ اس میں 2 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک جگہ وائنز کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ ایک طرف صوفے اور بیچ والے حصے میں ڈانسنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں صرف میوزک کا شور رہتا تھا۔ پھر فرسٹ فلور پر بہت آرام سی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ڈانسنگ ایریا نہیں تھا، یہاں ہر طرف صرف وائن رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس ایریا میں کچھ رومز بھی بنے ہوئے تھے۔ ارحم اور زین وائن کا گلاس لیے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ وائن کا گلاس ہاتھ میں لیے ڈانس کرتے ہوئے کپلز کو دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کی دوست فریحہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ مائی گرل، کیا سوچ رہی ہو جب سے؟ فریحہ نے جانچنے والی نظروں سے اس سے پوچھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں اگر وہ راضی ہو جاتا تو آج ہم دونوں بھی ان کپلز کے بیچ میں ڈانس کر رہے ہوتے۔ علیزے نے ڈانسنگ فلور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم اب بھی کر سکتی ہو بیبی گرل، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ علیزے نے جلدی سے وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ شاید تمہیں نہیں پتا، وہ آ چکا ہے واپس، وہ دیوار کے ساتھ والے صوفے پر دیکھو، فریحہ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ واٹ؟ وہ آ گیا اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اچھا اب سوچتی ہی رہو گی یا جاؤ گی بھی اس کے پاس؟ اور پلیز سنو، اس بار خالی مت آنا، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، اوکے میں آئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا دیوار کے ساتھ والی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈارک بلو فراک کے ساتھ اس کے میچنگ کے ایئر رنگز اور سینڈل، جبکہ بال کھلے ہوئے ہی تھے۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی میک اپ کو آخری ٹچ دے کر سیلفی لینے ہی لگی تھی، اچانک باہر سے ہارن کی آواز آنے لگی۔ ہانی کم اپ، ہری اپ۔ او آ گئی وہ۔ جلدی سے وہ گھر سے باہر نکل کر بیا کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ شام کا وقت تھا، پوری گلی ویران پڑی ہوئی تھی۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ غریبوں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں مغرب کے بعد ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، ان کے لیے شام ہی رات ہوتی تھی۔ ہانیہ جب پیدا ہوئی تب ہی اس کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھیں، اس لیے اس کے رشتہ دار اسے منحوس کہہ کر اس کے باپ کے پاس چھوڑ گئے تھے، جبکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہانیہ کا باپ اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں بہت مارا پیٹا کرتا تھا۔ اس کے باپ کو اس سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی سٹیپ مدر یعنی صوبیہ کی پہلے دن سے ہی اسے سوتیلوں کی طرح پالا تھا۔ مگر جب صوبیہ بیگم امید سے ہوئی تو 5 سال کی ہانیہ نے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ تب سے صوبیہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ جب ان کا 6واں مہینہ چل رہا تھا تب ہانیہ کے باپ ولید نے جوا ہارنے کی وجہ سے غصے میں گھر آ کر ہانیہ کو مارنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ تو منحوس ہے۔ ہانیہ کو بچانے کے لیے صوبیہ بیگم سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور ان کا مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اب وہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ اس بات کا الزام بھی ولید نے ہانیہ کو ہی دیا تھا، مگر صوبیہ بیگم کے دل میں اب ہانیہ کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ہی ہانیہ کو پڑھایا تھا اور تب سے وہ ہانیہ کو اپنی سگی اولادوں سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھیں۔ ولید نشہ کر کے بہت بیمار ہو چکا تھا۔ ہانیہ جب 8 سال کی ہوئی تب ولید کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہانیہ اور صوبیہ اکیلی رہتی تھی۔ جب صوبیہ نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھانے کی آفر آئی، پھر انہوں نے ہانیہ کو بھی اسی اسکول میں پڑھنے لگا دیا تھا۔ 9ویں اور 10ویں کلاس ہانیہ نے اسی اسکول میں پڑھی، تبھی اس کی بیا سے دوستی ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ ساتھ تھیں۔ صوبیہ بیگم کو بھی بیا سے دوستی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ صوبیہ بیگم سے اجازت لے کر ہی وہ بیا کے ساتھ ہر جگہ آیا جایا کرتی تھی۔ اوئے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہے، دل تو کر رہا ہے ایک زوردار کس کروں تجھے گالوں پر، بیا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے پاگل لڑکی، اچھا بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
تھوڑی آؤٹنگ کریں گے، پھر موم ڈیڈ کے ساتھ ڈنر، وہ کہتے ہوئے ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچا تو تھا کہ آج یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ دوبارہ اس کا موڈ آف نہ ہو جائے۔ زین اور ارحم ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے جب زین کی نظر سامنے سے آتی علیزے پر گئی، جو ہاف سے بھی ہاف سکرٹ اور اس کے ساتھ ہاف شرٹ، جس میں سے اس کا پیٹ صاف واضح نظر آ رہا تھا اور ٹانگوں کا بھی یہی حال تھا۔ برو پیچھے دیکھ، بلا آ گئی، زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ ارحم بلا والے لفظ سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہائے زین احمد، کیا آپ کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں پلیز؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ زین سے مخاطب ہوئی۔ زین نے ایک نظر ارحم کو دیکھ کر باہر کا رخ کیا، جبکہ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ارحم کو ہی میسج کر رہا تھا۔ ارحم نے موبائل چیک کیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، اس بلا سے بچ کر باہر آ جانا۔ علیزے ارحم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہائے لو، کدھر تھے تم؟ تمہیں پتا ہے میں نے کتنا مس کیا تمہیں، تم میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ ارحم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ لاڈ کرنے والے انداز میں بولی، میں نے تمہیں کیوں یاد کرنا ہے، تم کون سا میری گرل فرینڈ ہو؟ ارحم نے بیزار لہجے میں بولا۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر ارحم کے برابر آ بیٹھی۔ ہوں تو نہیں مگر بن تو سکتی ہوں نا۔ وہ ارحم کے اتنے قریب تھی کہ اگر ارحم کچھ کہتا تو ارحم کے لب اب اس کے لب سے مل جاتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ یہ حرکت پہلی بار تو نہیں کر رہی تھی، ابھی اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے۔ ارحم اس کو دور کرتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیوں کرتی ہو تم ایسا، کیوں نہیں آتے میرے قریب، بتاؤ مجھے آخر کیوں؟ علیزہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، بتاؤں کیوں؟ کیونکہ مجھے زبردستی کسی کے قریب کرنے کا شوق نہیں۔ وہ فرسٹ فلور پر چلا گیا کیونکہ ہمیشہ سے علیزے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح ذلیل ہو کر چلی جاتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ آج وہ ٹھان چکی ہے، اس کو اپنا بنانے کے لیے ہر کوشش کرے گی۔ ارحم ہمیشہ کی طرح الگ ٹیبل پر جا بیٹھا، ویٹر سے وائن کا گلاس لیا۔ اس فلور پر صرف وہی لوگ آتے تھے جنہیں سکون چاہیے ہو، شور نہیں پسند ہو، اس لیے وہ یہاں بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ ارحم یہاں اکثر آ جاتا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ علیزے چلی گئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ علیزے ارحم کی نظروں سے چھپ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ارحم وائن پینے میں مصروف تھا۔ جھٹکا تو تب لگا جب پیچھے سے اس نے ارحم کی نیک پر کس کیا۔ وہ اچانک سے پیچھے سے پڑتے ہوئے دباؤ کو دھکا دینے والے انداز میں کھڑا ہوا۔ What the hell? What's your problem? ارحم کا تو دل کر رہا تھا علیزے کی اس حرکت پر اس کی جان لے لے، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح ارحم کے اور قریب آ گئی، اس کے گلے لگ گئی۔ تم ہو میری پرابلم، میری جان، آج تو میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی۔ تم صرف ایک موقع دے کر دیکھو، ہر ایک لمحے کو محسوس کرو، اس کے بعد تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ ارحم نے اسے دور دھکیلا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، وہ سائیڈ میں بنے گئے رومز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی، جبکہ ارحم نے اسی وقت اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور وائن کا گلاس پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ ارحم عباس خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، آخر کب تک بھاگو گے مجھ سے؟ اب مجھے ہی کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ تم میرے ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، میں ہر حد پار کر لوں گی تمہیں پانے کے لیے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ارحم کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ بیا ہانیہ کو لے کر پیراڈائز پارک گئی تھی، جہاں صباحت بیگم اور ہمدانی صاحب موجود ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی صباحت نے بہت محبت سے ہانیہ کو گلے لگایا اور ہانیہ نے دونوں کو سلام کیا۔ صفدر ہمدانی صاحب نے بھی بہت شفقت سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر کچھ دیر ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ وہاں ہمدانی صاحب کے کوئی دوست اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جن سے ملنے کے لیے ہمدانی صاحب آگے بڑھے۔ بیا بیٹا، آپ لوگ ایڈونچر ایریا میں جاؤ، ہم یہیں رکے ہوئے ہیں، صباحت بیگم نے بیا کو کہا، اور ہمدانی صاحب کے دوست کی فیملی سے ملنے وہ بھی وہاں سے ریسٹورنٹ کی طرف چلی گئیں۔ پیراڈائز پارک اس شہر کا سب سے مشہور پارک تھا۔ یہاں بچوں بڑوں سب کے انجوائے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہاں شام کے وقت اکثر بہت سی فیملیز آیا کرتی تھیں۔ یہاں ایک طرف بچوں کا پلے لینڈ تھا، دوسری طرف خطرناک قسم کے جھولے لگے ہوئے تھے، ایک طرف ریسٹورنٹ تھا اور وہیں قریب میں شاپنگ سینٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بڑوں کے لیے ایک الگ ایڈونچر ایریا بنایا گیا تھا، جہاں زیادہ تر ینگ جنریشن پائی جاتی تھی۔ واو، دیٹس امیزنگ!
ہانیہ نے ایڈونچر ایریا کے اندر آتے ہی حیرت انگیز انداز میں کہا، جبکہ بیا بور ہونے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے موبائل نکالا اور سیلفی لینے لگ گئی، جبکہ بیا کے نظر سامنے کھڑے لڑکے پر تھی جو مسلسل ہانیہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کلب سے باہر آتے ہی اس نے زین کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر غصے سے گاڑی کی چابی نکالی، گاڑی سٹارٹ کی اور پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ زین نے گاڑی کی آواز سنتے ہی ان لڑکوں سے نظر ہٹائی اور وہ بھی سیدھا اپنی بائک پر بیٹھ کر ارحم کے پیچھے چلا گیا۔ ایک جگہ پر ارحم نے گاڑی روکی اور باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زین بھی بائک روک کر ارحم کے پاس آیا۔ یار کیا ہو گیا تجھے؟ کم از کم بتا ہی دیتا کہ جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا مطلب کون سا طریقہ؟ تجھے اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ پہلے بنا پوچھے وہاں سے باہر چلا گیا، پھر ان لڑکوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تجھے میں نظر ہی نہیں آیا۔ ارحم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ خیر چھوڑو، مجھے غصہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ کہیں چل یہاں سے تاکہ دھیان بڑھ جائے، ارحم نے سر پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ زین سمجھ گیا تھا اس علیزے نے ہی کچھ الٹا بولا ہوگا ارحم کو۔ چل کوئی اچھی سی جگہ ڈنر کرتے ہیں، پہلے تو گھر جا کر چینج کر ورنہ پکے شرابی لگیں گے ہم۔ میں بھی چینج کر کے تجھے میسج کروں گا، اوکے؟ میں پک کرنے آ جاؤں گا تجھے، اوکے چل۔ دونوں ہی گھر چلے گئے تھے تاکہ کپڑے بدل سکیں، کیونکہ واقعی اس وقت ان کے کپڑوں سے وائن کی سمیل آ رہی تھی۔ اس وقت اس ملک کے علاقوں میں خطرناک قسم کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ اس طوفانی بارش میں بھی نشہ کر کے وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ اچانک سے سامنے سے آتی گاڑی کو بچانے کے لیے اس نے رخ جنگل کی طرف کیا اور گاڑی سیدھا درخت سے جا لگی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، مگر شاید یہ تڑپ اس کے ماتھے پہ آئے زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھی۔ نہیں نہیں جینا مجھے تمہارے بنا۔ آنکھیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اشکوں سے لبریز تھیں، جبکہ وجود اب بالکل بے ہوش پڑا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔